ہم ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان کے جو والی وارث ہیں، اگر آپ لوگوں کا رویہ یہ رہا بلوچستان کے عوام کے ساتھ، بلوچ عوام کے ساتھ، تو آپ بھول جائیں کہ آپ کے یہاں پہ وفاق کو تقویت ملے گی۔ 10 فروری سے ہم تمام بلوچستان میں احتجاج کا سلسلہ شروع کریں گے۔ وہ سلسلہ کی شکل اس طرح ہوگی کہ دھرنے ہوں گے، RO اور DRO کے دفتروں کے سامنے، روڈ بلاک ہوں گے، پہیہ جام ہوں گے، شٹر ڈاؤن ہوں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم ہزاروں کی تعداد میں لوگ گرفتاریاں بھی پیش کریں گے، تاکہ ہم اپنی جمہوری حق کو نہیں لیں گے۔ ہم اس طرح نہیں چھوڑیں گے کہ 2002 پہ بھی ہمارے حق پہ ڈاکہ مارا گیا، ایک ہفتے کے بعد ڈاکٹر یاسین کو ہرایا، مجھے پہلے دن ہرایا۔ 2018 میں بھی ہمیں ہرایا گیا، پارلیمنٹ سے آؤٹ کی۔ اور اب یہ ہم نے آج جو سینئر دوستوں سے، تمام بلوچستان کے سینئر دوستوں سے ہم نے صلاح مشورہ کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ پچھلے 5 سالوں میں سیاسی اور عسکری قیادت کے حوالے سے بلوچستان کے بارے میں جو وضاحتیں دی گئی کہ جی 2018 کا جو الیکشن تھے وہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ زیادتی تھا، آئندہ کا الیکشن بالکل غیر جانبدار، شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گے۔ یہ سیاسی اور عسکری قیادت نے بار بار مختلف موقعوں پہ، چاہے وہ کولو ہو، چاہے وہ کوئٹہ ہو، چاہے وہ تربت ہو، وہاں اس کا اظہار کیا ہے کہ 2024 کا الیکشن بالکل غیر جانبدار ہوں گے۔ لیکن جب یہ پروسیس شروع ہوا، بلکہ شروع میں جب ہم نے آئین مینیفیسٹو لکھا تو ہمارا ایک ہی مطالبہ، بہت زیادہ 28 تھے .25، لیکن ایک یہ تھا کہ بلوچستان کے عوام کو ووٹ کا حق دو، کیونکہ ہمیں ووٹ کا حق ابھی تک نہیں ملا ہے۔ ہمارے ہاں کامیاب کوئی اور ہوتا ہے، نوٹیفیکیشن کسی اور کا نکل جاتا ہے، تو ہم نے سنجیدگی سے اس مسئلے کو لے لیا۔ لیکن جب الیکشن پروسیس شروع ہوا تو ہم نے محسوس کی کہ پری ریگنگ یہاں پہ پول ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال مختلف لوگوں کو بلا کر، خاص طور پر ہمارے ذکری بلوچ تھے کوسٹ میں، اور یہاں پہ جتنے کاروباری لوگ تھے ان کو بلا کے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو سپورٹ کریں۔ ہم نے جب احتجاج کرنا شروع کی اور جو الیکشن کا جو پروسیس شروع ہوا، وہاں پہ ہم نے یہ محسوس کی کہ ہمارے بہت سے حلقوں میں جو پولنگ اسٹاپ لگائے گئے وہ بالکل جانبدارانہ تھے۔ ہم نے کئی درخواستیں دی، لیکن ان درخواستوں کی سنوائی نہیں ہوئی۔ پولنگ کے دن بھی ہم نے محسوس کی کہ سیکورٹی کا کوئی یہاں پہ انتظام نہیں تھا۔ ہم نے اپنی رسک پہ، اپنے کارکنوں کے رسک پہ، اپنے عوام کے رسک پہ، اپنے ماں بہنوں کی رسک پہ ہم نے الیکشن لڑا۔ ہم لوگ 3 سے 4 مہینے ہماری تمام سیاسی کارکن بشمول ان کے خاندان کے ہم نے کمپین چلائی، اور بہادرانہ کمپین چلائی۔ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ مکران ایپی سینٹر ہے ملیٹنسی کی، ہمارے دوستوں پہ حملے ہوئے،
ख़ास तौर पर हमारे सीनियर कायद मीर अकरम दश्ती सेनेटर और हमारे MPA लाला रशीद पे उम्मीदवार। इसके अलावा कई हमारे दोस्तों के घरों पे बम पड़े, जिसमें शहीद नसीम जंगियान के घर पे, आजी यासीन के घर पे, पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मशकूर के घर पे, पार्टी के फाइनेंस सेक्रेटरी फ़ैदा अहमद के घर पे। और जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो मेरे ख्याल में बेशुमार कोई ऐसी रात नहीं थी कि वहाँ पे फायरिंग ना हो। इलेक्शन के दिन भी पता नहीं कितने ब्लास्ट हो गए, लेकिन हमारे दोस्तों ने साबित कदमी से इलेक्शन को चलाया। जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो नेशनल पार्टी उसमें कम से कम 10 सीटें जीत रही थी, 10 से 11 सीटें, जिसमें बारकान से करीम केतरान, अवारान से खैरजान, क्वेटे से आजी अता मोहम्मद, सरदार कमाल खान, बंगुल्जी मस्तुंग से, खुजदार से सरदार असलम बिजंजो और अवारान से खैरजान, पंजगूर से रहमत और आजी इस्लाम और केच के 4 हमारे MPA वाज़े अक्सरियत से आ रहे थे, जिसमें पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जान मोहम्मद बुलेदी, आपने अमर साहब तुम कलातुक से और मंद और दश्त नगर से लाला रशीद और यहाँ मैं। लेकिन जब रिज़ल्ट आना शुरू हो गए तो हम जीत रहे थे। जितने हमें B45 फॉर्म मिले, चाहे वो बुलेदा जामरान उशाब के हों या मंद कलातुक के हों या मंद और उसके, बहुत से जगहों पे इलेक्शन नहीं हुए, बल्कि दानिश्ता तौर पर नहीं कराए गए। फ़र्ज़ करें इरोक में क्या किया, इरोक में एक वहाँ के नाज़ुम ने लोगों को जाके पोलिंग बूथ पे बिठाया और कहा कि जे लापता अफराद का मसला हल किया जाए, क्योंकि वहाँ आ रहे थे। इसको लेके तेजाबान गए। तेजाबान में जब गए तो तेजाबान में फायरिंग शुरू हुई। ओशाब का रिजल्ट उन लोगों ने, वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुई। वहाँ आपके जो है ना मुल्ला बरकत के जो गांव है वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुई। तो हमने कहा कि भाई रात के 2-2, 3-3 बजे तक हम बैठे रहे कि यार हमारी रिज़ल्ट कंसोलिडेट वो करके अनाउंस करें, लेकिन वो उसी तरह बैठे रहे। आज इस वक्त तक जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना हमें बता रहे हैं कि ओशाब में, क्योंकि जहाँ इलेक्शन हुए हैं वहाँ 45 फॉर्म हमारे पास मौजूद है। जहाँ इलेक्शन ही नहीं हुए हैं उन लोगों ने तमाम प्रेसिडेंट अफसर उनको लेके गए ओशाब कैंप के अंदर और वहाँ पे टप्पा मारी की है। कुछ मंद में बल्कि हमने पहले कहा था कि 2 दिन पहले कम से कम 11 के करीब प्रेसिडेंट अफसर अगवा हुए थे। हम सब के पास गए कि जी ये कहाँ हैं। हमें पता चला कि वो किसी के घर में टप्पे मार रहे हैं। तो दोस्तों, हम ये समझते हैं, हम एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान के जो वाली वारिस हैं, अगर आप लोगों का रवैया ये रहा बलूचिस्तान के अवाम के साथ, बलूच अवाम के साथ, तो आप भूल जाएं कि आपके यहाँ पे वफाक को तक़वियत मिलेगी, वफाक को इस्तेकाम मिलेगी। बल्कि आज भी मेजॉरिटी हमारे नौजवान वफाक से बहुत दूर हैं। जो बचे कुचे हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि आइन के दायरे में लाकर, वफाकियत के अंदर लाकर, जमहूरियत के अंदर लाकर उनकी हुकूक की बात करें। लेकिन अगर रियासती अदारों का रवैया ये है कि मलिक शाह जैसे एक आदमी जिसको कोई जानता ही नहीं है, उसको आप
مکران کے امنے بنا دیتے ہیں. ہمارے پاس ثبوت موجود ہے, تمام 45 موجود ہیں کہ گوادر تربت میں نیشنل پارٹی کا کینڈیڈیٹ میں جیتا ہوں, ادھر سے پلین جیتا ہے. لیکن ابھی بھی کنفرمیشن کے لیے میں نے لکھا, نہ ہمیں کوئی رزلٹ دے رہے ہیں بلکہ الیکشن کمیشن کو بھی بھیجے نہیں. اگر اس صورتحال میں حاجی ملک شاہ کو مکران لیز آؤٹ کریں گے تو پھر اس کی نتائج کے لیے بھی ان کو تیار رہنا پڑے گا. اس کے اچھے نتائج نہیں نکلیں گے کہ آپ جا کے ایک ایلین کو یہاں کے عوامی جو ہے نا نمائندہ بنا دیں جو 100 گھروں کو نہیں جانتا ہو. آپ نے گوادر اور تربت کا اس کو ایم این اے بنایا ہے, اور وہاں پہ جو کک ہو رہا ہے وہ کلیئر کر. ابھی بھی ہمارے دوستوں نے وہاں پلین کے رزلٹ کے لیے جو ہے نا دھرنا دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں دوستو, نیشنل پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے, عدم تشدد کا پیروکار ہے, لیکن اپنی جمہوری حق, اپنی قومی حق سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا. وہ اپنی عوام کی تشخص کے لیے, عوام کے وسائل کے لیے اور ساحل کے لیے, اپنی جغرافیائی مفادات کے لیے وہ ہر وقت جدوجہد کے لیے تیار ہے. کل سے ہم تمام بلوچستان میں اس میں 10 فروری سے ہم تمام بلوچستان میں احتجاج کا سلسلہ شروع کریں گے. وہ سلسلہ کی شکل اس طرح ہوگی کہ دھرنے ہوں گے آر او اور ڈی آر او کے دفتروں کے سامنے, روڈ بلاک ہوں گے, پہیا جام ہوں گے, شٹر ڈاؤن ہوں گے, اور اگر ضرورت پڑی تو ہم ہزاروں کی تعداد میں لوگ گرفتاریاں بھی پیش کریں گے تاکہ ہم اپنی جمہوری حق کو نہیں لیں گے. ہم اس طرح نہیں چھوڑیں گے کہ 2002 پہ بھی ہمارے حق پہ ڈاکہ مارا گیا, ایک ہفتے کے بعد ڈاکٹر یاسین کو ہرایا, مجھے پہلے دن ہرایا. 2018 میں بھی ہمیں ہرایا گیا, پارلیمنٹ سے آؤٹ کی, اور اب یہ سازش ہو رہا ہے. ہم بڑے واضح طور پر کہتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. ہم نے جو کمپین کی, جو عوام کی پذیرائی ہمیں حاصل ہوئی, وہ تمام اداروں کو پتہ ہے, ہمارے تمام عوام کو پتہ ہے کہ نیشنل پارٹی کو کتنی جو ہے نا عوامی پذیرائی حاصل ہوئی. وہ علاقے جہاں پالٹکس ختم ہوئی تھی, خاص طور پر بلیدہ, زامران, مند, توم, ان لوگوں میں جا کے ہمارے دوستوں نے سیاست کو دوبارہ زندہ کیا. وہاں سیاست کے لیے کوئی نہیں جاتا تھا. ہم نے رسک لی اپنے بچوں کی, اپنے دوستوں کی, لیکن شاید ریاستی اداروں کو قوم پرستوں کی شکل پسند نہیں ہے کہ جائز طریقے بھی ان کو نہیں چھوڑتے ہیں. میں ایک بار پھر اپنے تمام کارکنوں سے اپیل کرتا ہوں بلوچستان بھر میں کہ وہ اپنے آپ کو جدوجہد کے لیے تیار کریں. جدوجہد کی جو بھی شکل ہوگی ہم اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. ہم جیل برے تحریک بھی چلائیں گے, دھرنے بھی دیں گے, ہڑتال بھی کریں گے, روڈ بلاک کریں گے. تمام عوام سے اپیل ہے کہ وہ ہماری جدوجہد میں ہماری ساتھ دے.